ایسی شادی، ایسی بارات، ایسا نکاح، ایسا ولیمہ یا ایسی کوئی بھی دعوت کہ جس میں ممنوعات شرعیہ ہوں، خرافات ہوں، ناچ گانے ہوں، ڈھول اور باجے ہوں، اور جس میں پٹاخے ہوں، آتش بازیاں ہوں اور شریعت مطہرہ کی نافرمانیاں ہوں، تو ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک رسالے ہاد الناس فی رسوم الاعراس کے اندر رقم تراز ہیں، اور آپ نے اس میں کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس شخص کو دعوت دی گئی ہے، اگر دعوت دینے والے کے ساتھ آپ کی بڑی گہری قربت ہے، گہری دوستی ہے، گہرا قرب ہے، کوئی قریبی رشتہ داری ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں مجھے چھوڑنا نہیں چاہیں گے بلکہ مجھے اپنی اس تقریب میں شریک کرنا چاہیں گے، تو وہاں پر یہ شرط ضرور رکھے کہ میں اسی شرط پر آپ کے یہاں شریک ہوں گا، آپ کی خوشی میں، آپ کی تقریب میں، آپ کی دعوت میں، کہ جب آپ ان خرافات سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، یعنی اس شرط کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرے، ورنہ انکار کرنا لازم ہے، اور انکار کرے تاکہ انکار کرنے کی وجہ سے جسے دعوت دینے والا اپنی تقریبات میں بلانا ضروری یا لازمی سمجھتا ہے، تو وہ اس کے انکار کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ جو خرافات کرنے کا اس نے پروگرام بنایا ہے وہ اسے کینسل کر دے، اور اس شخص کی وجہ سے یہ لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت ایسی ہے، کوئی دینی یا مذہبی شخص ہو، تو اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اگر اس تقریب میں شرکت کرتا ہے، اس دعوت میں شرکت کرتا ہے، تو اس کی شرکت کی وجہ سے، اس کی شخصیت کے احترام کی وجہ سے وہ لوگ جو خرافات کرنے والے ہیں یا جن ممنوعات شرعیہ کا وہ ارتکاب کرنے کی تیاری میں ہیں، نیت رکھتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر یہ اس دعوت میں، اس تقریب میں شریک ہوگا تو اس کے احترام کی وجہ سے وہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اب اس دعوت کو قبول کرنا اور اس دعوت میں جانا، اس میں شریک ہونا اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ یہ جائے گا تو اسے دیکھ کر کے اس کے احترام کی وجہ سے وہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی تقریب ہے، کوئی شادی ہے، یا جس نے لوگوں کی دعوت کا اہتمام اور انتظام کیا ہوا ہے، تو جس جگہ پر کھانا کھلایا جا رہا ہے اور دعوت دینے کا مقصد کھانا کھلانا ہے، تو جس ہال میں، جس میدان میں، جس جگہ پر، یا اگر ٹینٹ لگا ہوا ہے تو جس جگہ پر کھانا کھلانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی خرافات اور کسی بھی طرح کی ممنوعات شرعیہ میں سے کوئی ایکٹیویٹی وہاں پر پرفارم نہیں کی جا رہی ہے۔ دوسری جگہ پر، کسی اور جگہ پر ہٹ کر کے اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، تو اب جس جگہ پر کھانا کھلایا جا رہا ہے اس جگہ پر شریعت مطہرہ کے خلاف اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اس جگہ پر جائیں جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور جہاں کوئی خرافات نہیں ہے تو آپ وہاں جائیں، عزت اور وقار کے ساتھ کھانا کھا کر کے اسی جگہ سے واپس آ جائیں۔ جس جگہ پر خرافات اور ممنوعات شرعیہ میں سے کچھ کیا جا رہا ہے تو اس خرافات کا حصہ نہ بنے اور اس جگہ پر بالکل بھی شریک نہ ہو، یعنی کھانا کھانے کی حد تک کھانا جا کر کے کھانا اور وہاں سے واپس آ جانا، اتنے کی اجازت ہے، یہ عمل آپ کا جائز ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور یہ پختہ خبر آپ کو مل جائے کہ جس جگہ پر کھانا کھلایا جا رہا ہے اسی جگہ پر کوئی خرافات کا اور ممنوعات شرعیہ میں سے، گانے باجے میں سے، یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو وہاں پر پرفارم کیا جا رہا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام کھانا کھلانے کی جگہ پر ہی کیا جا رہا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ایسی دعوت میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ پانچویں ایک اور صورت ایسے اشخاص اور ایسے افراد کے لیے کہ جو دینی اور مذہبی شخصیات کے طور پر جانے جاتے ہوں، علماء کرام ہوں، یا ایسی دینی مذہبی شخصیات اور اسلام پسند جو افراد ہیں،
جنہیں اسلام کے حوالے سے جانا جاتا ہو، اور ان کا حوالہ اور ان کا تعارف، ان کی پہچان جو ہے وہ دینی حوالے سے ہو، تو ایسے دیندار افراد کو، دیندار اشخاص کو، کہ جنہیں معلوم ہو کہ اگر میں شرکت کروں تو میری شرکت کی وجہ سے بھی یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے، تو اب ان دیندار افراد کے لیے یہ مناسب ہوگا، یہ بہتر ہوگا، ضروری ہوگا، جن شادیوں میں، جن دعوتوں میں اور جن تقریبات میں اللہ و رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو اور ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، تو جو دیندار طبقہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے، خصوصاً علماء اور مشائخ اکرام کی، کہ ایسی دعوتوں کو ہرگز قبول نہ کریں اور ایسی دعوتوں میں ہرگز شریک نہ ہوں، ان کی دعوتوں کو ریجیکٹ کر کے اپنا احتجاج درج کروائیں اور اپنے غصے کا اظہار کریں، اور ایسے لوگوں کے یہاں نہ جا کر کے، ان کی خوشیوں میں شامل نہ ہو کر کے، گویا کہ ایسی شادیوں اور ایسی تقریبات کا بائیکاٹ کریں، اور جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے اپنے غصے کا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اور اپنے احتجاج کو، جو انہوں نے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی اور اللہ و رسول کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے احتجاج کو درج کروائیں اور یہ واضح کریں اور یہ ان پر ظاہر کریں کہ تمہاری ان بداعمالیوں میں ہم ہرگز شریک نہیں ہیں، اور اگر آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں تو جہاں اللہ و رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ان کے بیچ میں جا کر، ان تقریبات میں شامل ہو کر کے اور ان کے درمیان بیٹھ کر کے کہیں آپ بھی نافرمانوں میں شمار نہ کر لیے جائیں، کہیں انہی میں آپ کو بھی کاؤنٹ نہ کر لیا جائے، تو اس ڈر سے، اللہ و رسول کی ناراضگی کے خوف سے، ایسی تقریبات میں شریک ہونے سے، ایسی دعوتوں اور شادیوں میں جانے سے علماء اکرام، مشائخ اکرام اور جو دیندار طبقہ ہے اسے ضرور بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور جتنی اپنے اندر استطاعت ہو حتی الوسع ان دعوتوں اور ایسی تقریبات کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اپنا احتجاج اپنے عمل سے درج کروانا چاہیے، اور اگر اپنے اختیار میں ہو تو انہیں روکنے کی اور اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔